السلام علیکم دوستو آج کل پاکستان اور ایران میں کشیدگی عروج پر ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پہلے ایران کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور صبح بلوچستان کے ایک رہائشی علاقے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ اس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے ایران کے صوبے پر حملہ کیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایران اور پاکستان جو کہ ایک برادرانہ ملک ہیں، ایک دوسرے کے دشمن کیسے بن گئے، اور جن علاقوں اور جن لوگوں پر یہ حملہ کر رہے ہیں یہ ہے کون۔ اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ 25 دسمبر 2023 کو شام میں اسرائیل نے حملہ کیا اور اس حملے میں ایرانی ملٹری ایڈوائزر کمانڈر سید رضا موسمی مارے گئے۔ ایران نے بہت دھمکیاں دی کہ وہ اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر اسرائیل سے بدلہ لے گا، لیکن ہفتوں گزر گئے اور اس سے کچھ بڑی کارروائی نہیں ہو سکی، اور وہ کسی ایک بھی اسرائیلی جنرل کو یا اس لیول کے ملٹری ایکسپرٹ کو نشانہ نہیں بنا سکا۔ اس کے بعد ایران نے 3 جنوری کو جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کی تقریب پر اوپر تلے 2 دھماکے بھی ہو گئے۔ تو اس پر ایران نے پھر اعلان کیا کہ وہ حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑے گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ان دھماکوں کے پیچھے امریکی ہاتھ ہے۔ ان سب واقعات کے بعد 17 جنوری کی صبح ایرانی اخبار تہران ٹائمز اس سرخی کے ساتھ چھپتا ہے کہ ایران ہٹ بیک، یعنی ایران نے بدلہ لے لیا ہے، اور ایران نے اسرائیلی ایجنسی موساد اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شام، عراق اور پاکستان میں میزائلوں کی بارش کر دیا ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ 15 جنوری کو ایرانی فورسز نے عراق کے گردش ریجن ایریل میں 8 اٹیکس کیے۔ ان اٹیکس میں سے کتنے ڈرونز کے ذریعے ہوئے اور کتنے بیلسٹک میزائل سے یہ تو واضح نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا اٹیک تھا جس نے کافی نقصان کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اٹیک تھا اور کئی ایک ساتھ کھڑی بڑی بڑی بلڈنگز جو کہ ایک پورا کمپلیکس محسوس ہو رہا تھا وہ تباہ ہو گیا۔ دوستو ایران نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کا سینئر افسر اولون، جس کا نک نیم لومڑی تھا، مار دیا گیا ہے، یعنی یہ اس کی طرف سے اپنے ایڈوائزر کا بدلہ تھا۔ اور ایران نے یہ بھی کہا کہ اس کے 4 ساتھی بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں، لیکن ابھی اسرائیل نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اور ایرانی ایجنسی کے مطابق یہ اسرائیلی ایجنٹس 20 سال سے عراق کے کرد علاقے میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا، یہاں سے یہ لوگ ایران کی جاسوسی کرتے تھے اور اس کے خلاف آپریشنز کی پلاننگ کرتے تھے۔ تو اس پر عراق حکومت اور وزارت خارجہ نے ایران سے شدید احتجاج کیا کہ ان کی آزادی اور سالمیت پر حملہ کیا گیا ہے، اور احتجاجاً عراق نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، لیکن وہ اس حملے کا جواب نہیں دے سکا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ اسی رات ایران نے شام کے بھی انتہائی مغربی ریجن میں عدلی پر اٹیک کیا۔ یہ وہ ریجن ہے جس پر بشار الاسد اور ایران مخالف گروپ کا فی الحال کنٹرول ہے۔ یہاں ایران نے کم از کم 4 بیلسٹک میزائل فائر کیے، اور یہ میزائل ایرانی ملٹری کا پاور کا سب سے بڑا آج تک کا مظاہرہ تھا، جس میں 1200 کلومیٹر تک ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب IRGC کا کہنا ہے کہ شام کے اس ایریا میں ISS کے وہ دہشت گرد ٹریننگ لیا کرتے تھے کہ جنہوں نے 3 جنوری کو قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ایران میں 2 بڑے دھماکے کیے تھے۔ ایرانیوں نے یہ بھی کہا کہ شام کے اس علاقے سے ٹریننگ لے کر یہ ISS کے جنگجو افغانستان میں یا داعش کے ٹھکانوں میں جاتے تھے اور پھر وہاں سے واپس ایران میں آ کر حملہ کرتے تھے۔ یعنی ایران نے اس بیان میں افغانستان پر بھی الزام عائد کیا ہے کہ اس کی سرزمین بھی ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس میں کہ غالباً کافی سچائی بھی ہے۔ مطلب ایران کے مطابق انہوں نے افغانستان میں قائم داعش سے منسلک ایک دہشت گرد تنظیم کی ٹریننگ گراؤنڈ کو شام میں تباہ کیا، جبکہ شام کے اس علاقے کے مقامی حکمرانوں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں یہ حملہ کیا گیا وہاں ایک پرانی لیبارٹری تھی جو اب کافی عرصے سے بند پڑی تھی۔ شام حکام نے اس حملے پر زیادہ اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ ادلب شہر پہلے ہی ان کے مخالف باغیوں کے قبضے میں ہے، جن کو امریکی سپورٹ حاصل ہے،
اور تیسرا اٹیک ایران نے اپنے بارڈر سے کچھ ہی کلومیٹر اندر بلوچستان میں پاکستان میں ینگور اور تربت کے علاقے میں کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس حملے میں پاسداران انقلاب کارز نے پاکستانی بلوچستان میں دہشت گرد گروپ جیش العدل کے لوگوں پر اٹیک کیا تھا، کیونکہ انہی لوگوں نے ان کے مطابق جنوری کے شروع میں ایرانی علاقے رسک میں 11 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا تھا، اور ایران کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان سے کئی بار اس کی شکایت بھی کی گئی۔ یہاں ایک گروپ ہے جو پناہ لے رہا ہے لیکن پاکستان ایکشن نہیں لے رہا تھا، اس لیے انہیں کارروائی کرنا پڑی۔ ایران اٹیک کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ نے اس پر فوری ایکشن لیا اور ایرانی سفیر کو، جو کہ پہلے ہی تہران گئے ہوئے تھے، انہیں پیغام بھیجا کہ آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی پاکستان نے اپنا سفیر بھی ایران سے واپس اسلام آباد بلا لیا۔ ساتھ ہی پاکستان وزارت خارجہ نے جوابی مراسلے میں ایران کو یہ لکھا تھا کہ وہ اس غیر قانونی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری ایران پر ہوگی۔ پاکستان کا سیدھا اشارہ ملٹری ایکشن کی طرف تھا۔ اب پاک ایران تعلقات میں اتنی خراب صورتحال اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ دوستو، اس صورتحال کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے ایرانی وزارت خارجہ نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے ہی ایک تقریر میں بظاہر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے کسی پاکستانی شہری کو ٹارگٹ نہیں بنایا، بلکہ ایک دہشت گرد گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں سارے کے سارے ایرانی ہیں، اور ان حملوں میں ہمارے دوست اور برادر اسلامی ملک پاکستان کا کوئی شہری مارا نہیں گیا۔ اب جہاں ایران دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر رہا تھا، وہاں پاکستان کے مطابق اس حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 خواتین زخمی ہوئی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ پاکستانی فورسز کسی نہ کسی قسم کا رد عمل اب ضرور دیں گی، تاکہ اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی پاکستانی سرحدوں کے دفاع کی صلاحیت کو ثابت کر سکیں۔ ایران کے معاملے میں بھی سب کو یقین تھا کہ پاکستان ایک ایسی قسم کا جوابی اٹیک کرے گا تاکہ چیز بھی سکوئر ہو جائے اور بڑی جنگ بھی نہ ہو سکے، اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ سو پاکستان کی جانب سے بھی ایران کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان نے 18 جنوری کی صبح ایران کے اندر کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں کا نشانہ بنایا، اور اس حملے کا ہدف وہ عناصر تھے جو پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اس کارروائی کو آپریشن مرگ بر سرمچار کا کوڈ نام دیا گیا، جس کا لفظی مطلب سرمچاروں کی موت ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں سے منسلک افراد اپنے لیے سرمچار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب بہادر اور گوریلا کے بھی ہیں۔ ISPR کے مطابق اس کارروائی میں خودکش ڈرون، راکٹ، میزائل اور گولہ بارود کے استعمال سے احتیاط برتی گئی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایران پاکستان کشیدہ تعلقات کا یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ ایران اور پاکستان پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایرانیوں کی بجائے پاکستان مخالف اکثریت پسند گروہوں کو ایرانی سرزمین پر نشانہ بنانے کا فیصلہ اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان نے رد عمل دینے اور معاملات کو مزید سنگین ہونے سے روکنے کے درمیان بظاہر توازن ڈھونڈ لیا ہے۔ تاہم ان کے مطابق دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر حملے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاملات تیزی کے بجائے آہستگی سے خرابی کی طرف جائیں، جہاں یہ دونوں ممالک اکثر ایسی نوعیت کی سرحدوں جھڑپوں میں مصروف نظر آئیں، بالکل ویسے ہی جیسے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوتی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو